وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے انتہائی اہم ملاقات، خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ تصاویر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کمبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ فیلڈ مارشل کی کمبیٹ ڈریس میں تصاویر انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل۔ کمبیٹ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران پہنا جاتا ہے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران کا امریکہ کا طیارہ بردار ابراہم لنکن پر میزائلوں سے حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل حملوں سے ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کو نقصان پہنچا۔ امریکی ایئر کرافٹ کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر کے فاصلے پر جدید میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کی آپریشن وعدہ صادق 4 کی 44ویں لہر، میزائل، ڈرونز تل ابیب اور امریکی فوجی اڈوں پر داغے گئے۔ حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری۔ عراق میں جاری امریکی فوجی کارروائی کے دوران امریکی فضائیہ کو بڑا نقصان۔ آپریشن ایپک فیوری کے دوران عراق کے مغربی علاقے میں KC-135 اسٹریٹو ٹینکر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حادثہ فرینڈلی ایئر سپیس میں پیش آیا۔ ادھر ایران کے حمایت یافتہ گروہ نے عراق میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات اور اہداف پر ایران کے حملے جاری۔ دبئی پھر زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے عمارت کے بیرونی حصے کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب نے 45 سے زائد ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ عراق میں فرانسیسی فوجی اڈے پیشپرگا بیس پر ڈرون حملہ، 1 فرانسیسی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی سسٹم تھاڈ کو اسرائیل منتقل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں نے پیونگیٹک شہر میں امریکی ایئر بیس اوسان سے دفاعی سامان اسرائیل منتقل کیا۔ متعدد امریکی فوجیوں کو بھی جنوبی کوریا سے مشرق وسطی منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دفاعی سسٹم تھاڈ کی منتقلی کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی حکام نے ایک بار پھر ایران پر آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے کا الزام لگا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، جس سے عالمی جہاز رانی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مزید حملے۔ تہران، قم، اصفہان اور کاراج پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں میں بروجرو میں پولیس ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ تہران میں بسیج فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی تنصیبات اور درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات سمیت 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں سے وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو خطرہ لاحق ہے۔ پلانٹ سے چند کلومیٹر دور دھماکے ہوئے۔ حملوں سے IAEA کی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی نئی لہر۔ رات سے اب تک حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 مارچ سے حملوں میں اموات کی تعداد 687 ہو گئی۔ 90 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط اور مشترکہ حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ فائر کیے گئے۔ تل ابیب میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے اور جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنئی نے اپنے آڈیو پیغام میں کہا کہ شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز بند رہے گی، امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ خطے میں امریکی اڈے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا، دشمن کے اثاثے تباہ کر دیں گے، اپنے نقصان کا ہرجانہ وصول کریں گے۔ مجتبیٰ خامنئی کے پہلے پیغام پر ٹرمپ تلملا اٹھے۔ ایران کو شرپسند سلطنت کہہ دیا۔ دھمکی دیتے ہوئے امریکی صدر کہتے ہیں
ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہماری فوج بے مثال ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیو یارک ٹائمز پر بھی شدید تنقید۔ کہا، ناکام اخبار نیو یارک ٹائمز دیکھیں تو لگتا ہے ہم جنگ جیت نہیں رہے۔ ہمارے پاس بے مثال فوجی طاقت اور لامحدود اسلحہ موجود ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے حملوں سے خوفزدہ، جوہری حملوں سے محفوظ خصوصی ڈومز ڈے بنکرز خریدنا شروع کر دیے۔ ٹیکساس میں قائم ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ران ہبارڈ نے تصدیق کی کہ ٹرمپ کابینہ کے 2 ارکان نے بم پروف بنکرز خریدے ہیں۔ یہ بنکر ڈرون حملوں، بیلسٹک میزائل اور ممکنہ جوہری جنگ سے بچاؤ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ ران ہبارڈ نے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ حالیہ کشیدگی کے بعد بنکرز کی خریداری کے لیے کالز میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ دبئی کے چند ارب پتی افراد نے بھی بنکرز خریدنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں تقریباً 10% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ کروڈ آئل $101 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت بھی $101.3 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $96.27 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ کا سمندر میں موجود روسی تیل کی خریداری کے لیے 30 دن کی پابندی میں نرمی کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد ایران جنگ کے باعث ہلچل کا شکار عالمی توانائی منڈی کو مستحکم کرنا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے لیے کوئی بھی مالی قیمت ناقابل برداشت نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ دونوں جہازوں نے مقررہ مقدار میں تیل کراچی کی بندرگاہ پر کامیابی کے ساتھ پہنچایا۔ وزیر میری ٹائم جنید اروند نے جہازوں کی محفوظ منتقلی کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ بھارتی دوغلا پن بے نقاب، مشرق وسطی میں کشیدگی، آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ عیاں۔ بھارت کی بیک وقت ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوشش۔ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے کی اجازت دی۔ بھارتی ذرائع کا دعویٰ، ایران کے ذرائع نے ایسے کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود یوم القدس پر ایران میں بڑی ریلی۔ تہران میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، ہاتھوں میں ایرانی پرچم اور نئے رہبر اعلیٰ کی تصویر تھامے۔ ریلی کے شرکاء کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔